اور وہ گاڑیوں کے کلر پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ اس نمبر والی گاڑی لیں گے اور اس رنگ والی گاڑی لیں گے۔ لیکن جو صحیح معنوں میں سچے مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کو کسی صورت اور اس کے پیغمبر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت نہیں چھوڑتے، اور اس نیکی کی وجہ سے، اس خلوص اور محنت کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے تو وہ غالب ہو جائیں گے، پھر وہ ان دنیا داروں سے کہیں گے کہ اب بتاؤ تم کہاں ہو، یعنی ایمان ہو، نیکی ہو اور جائز ضروریات ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ کار کا ہونا قابل اعتراض نہیں ہے، ایمان والے کے لیے کار کا ہونا اور کار پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا یہ درست ہے۔ کوئی ذریعہ کسی کے پاس کم ہے، سائیکل تھا پہلے، اب موٹر سائیکلیں عام ہو گئی ہیں، کاریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، تو ایمان شرط ہے کہ اس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ پہلے دور میں ایک ہی مذہب تھا، کوئی اختلاف امتی نہیں تھا۔ بعد میں قابیل حابیل آئے، معاملات الجھے تو اختلافات پیدا ہو گئے۔ جب امت میں اختلاف پیدا ہوئے تو اللہ نے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ وہ جو بات صحیح ہوتی تھی وہ بھی سمجھاتے تھے، اور جو وہ بات غلط ہوتی تھی اس سے روکتے تھے۔ تو انبیاء کرام کا سلسلہ سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ، حق کو حق، باطل کو باطل کرنے کے لیے شروع ہوا، اور وہ پھر اختلافات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ ضدی ہوتے ہیں، انا کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ان کا ذہن دوسری طرف نہیں جاتا کہ دیکھو جی ہماری قوم میں سے نبی کیوں نہیں آیا، ان کی قوم میں سے کیوں آیا۔ اگر قرآن نے اترنا ہی تھا تو ہماری قوم پر اترتا، ہمارا بڑا قبیلہ ہے، ہمارا بڑا خاندان ہے۔ تو یہ چیزیں لے کر بیٹھ گئیں ان کو ضد میں۔ بعض اوقات آج بھی ضد کی وجہ سے بہت ساری اچھی باتیں جو ہیں وہ مسلمان چھوڑ دیتے ہیں، ضد کی وجہ سے عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، نظریہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ باتیں ساری کی ساری غلط ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، ضد نہیں کرنی۔ یہ آیت نمبر آگے ہے 214۔ اس آیت پر آپ خصوصی توجہ دیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہیں یہ خیال ہو گیا کہ جنت میں فری کھاتے میں جائیں گے؟ حالانکہ جو جنت میں گئے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ان پر تو بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس دور میں تو بالکل آسان ہے کلمہ پڑھنا، شروع میں کلمہ پڑھنا بہت مشکل تھا، اتنا مشکل تھا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے استاد تھے مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن، یہ میرے پاس جلد نمبر 2 ہے۔ اس آیت کے ضمن میں کچھ تھوڑا سا انہوں نے لکھا ہے، وہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ جب رسالت پناہ، رسالت معاب جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے کا اعلان کیا، اور قیامت کے متعلق عقیدے اور نظریے کا بیان کیا۔ پہلے توحید، پھر رسالت، پھر قیامت۔
تو سوائے چند آدمیوں کے باقی سارے بھاگ گئے، باقی ان کو چھوڑ گئے مشکل وقت میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اکثر لوگ مشکل وقت میں چھوڑ ہی جاتے ہیں۔ تو ان دنوں جو کلمہ پڑھتا تھا کسی کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، کسی کو ٹخنوں میں رسیاں ڈال کر الٹا لٹکا دیا جاتا تھا، اور ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، بعض کو گرم ریت پر لٹا کر ان کی چھاتی پر چڑھ جاتے تھے کہ کلمہ چھوڑو، کلمہ چھوڑو۔ کیسا وقت ہوگا، کیسا امتحان ہوگا ان کا، جنہوں نے اس دور میں کلمہ پڑھا اور پھر وہ صحابہ کہلائے، سب کچھ چھوڑ دیا، تن من دھن بچے چھوڑ دیے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا جو چچا تھا وہ بڑا سخت آدمی تھا۔ اس نے لڑکے کو بلایا، یعنی بھتیجے کو، کہنے لگے کلمہ چھوڑ دو۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، چچا جی، کلمہ چھوڑنے کے لیے تو نہیں ہوتا، کلمہ تو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ چچا کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا یہ ایک موٹی سی جو ہے میخ لے آؤ۔ وہ دیوار میں ٹھونک دی میخ، اس کے ہاتھ باندھ دیے، سکا بھتیجا تھا، پاؤں باندھ دیے اور اس کے ساتھ باندھ دیا، الٹا لٹکا دیا اور کہا یا تو کلمہ چھوڑو اور یا اسی طرح لٹکے رہو گے۔ یہاں تک بھی اس کی تسلی نہ ہوئی، دوستوں سے کہا کہ گند خرابہ روڑی سے لے آؤ، غلاظت لے آؤ اور اس کے قریب جلاؤ، دھواں اس کی ناک میں دو تاکہ یہ کلمہ چھوڑ دے۔ مسلمانوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں کلمہ مفت میں مل گیا۔ جنہوں نے سب کچھ داؤ پر لگایا ان سے پوچھئے کہ کلمہ کیسے نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں یاد ہیں تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے نبی کے کلمے کے لیے، میرے نبی کی نبوت کو اپنانے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، ان پر جرح نہ کیا کرو، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا تھے، انہوں نے پتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک صف میں لپیٹا، صف میں لپیٹ کر اور اس کو الٹا لٹکا دیا اور گھر والوں پر پابندی لگائی، خبردار اس کو نہ پانی دینا ہے نہ کھانا دینا ہے۔ مگر کتنے ہمت والے وہ لوگ تھے، ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں، ایمان کو چھوڑا نہیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ چھوڑ دو، اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، جو تم کہو گے ہم مانیں گے، مگر نہیں۔ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، برادری چھوڑی، دشمنوں کے ہاتھ میں سارا کچھ دے کر چلے گئے، ہجرت کر لی، لیکن اللہ کے نبی کو، دین کو، کلمے کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس بات کا آیت کا جواب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانا آسان ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم۔ آگے دیکھیے جی، بدر میں تکلیفیں کتنی ہوئیں، 70 شہید ہوئے، بے شمار زخمی ہوئے،
احد میں کتنی تکلیف ہوئی، غزوہ خندق میں مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، ان تکلیفوں کو دیکھ کر کتنے نئے نئے مسلمان گھبرا جاتے تھے۔ مسلمان ہونا کوئی مذاق نہیں تھا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیے جاتے تھے، بڑے بڑے کڑھا جو تھے ان میں ڈال دیے جاتے تھے، لیکن واہ صحابہ کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی کا کلمہ چھوڑ رہے ہیں، نبی کو چھوڑ رہے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، فرمایا کہ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے، ان آزمائشوں کے بعد جنت کے حقدار یہی ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔